بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین اسپیشل کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج 5 جنوری ہے. 5 جنوری 1949. آج سے ٹھیک 74 برس پہلے دنیا نے کشمیریوں سے ایک وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے جو ہمارے چارٹر کے بالکل عین مطابق ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر تھا جسے بڑی مشقت کے بعد 1945 میں تشکیل دیا گیا تھا، اس کے مطابق آپ کا جو رائے شماری کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا. اور اس کی ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے. وہی 5 بڑے جن کو آج کشمیری ڈھونڈ رہے ہیں. 74 برس سے کشمیری منتظر ہیں. کشمیریوں نے دنیا کو یاد دلانے کے لیے، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی جانوں تک کی قربانی دی ہے اور دے رہے ہیں. آج بھی اپنی عصمتیں لٹائی ہیں اور بھارت کی غاصبیت کے سامنے وہ کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہیں. لیکن 5 جنوری 1949 کا وہ وعدہ جو دنیا نے کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا وہ آج تک وفا نہیں ہوا. آج کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے وفا نہ ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. کیا خود یونائٹڈ نیشن پارٹ آف پرابلم ہے یا پارٹ آف سولوشن ہے؟ اور کیا ہندوستان کو اس طرح اس کو انسٹرومنٹ ایسے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرے؟ آج کے اسپیشل پروگرام میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف. اسٹوڈیوز میں آج ہمیں کیا ہے ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے. آپ سینئر حریت رہنما ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے ایکسیلنسی نائلہ چوہان صاحبہ نے. آپ سابق سفیر ہیں. اور ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں ایڈوکیٹ ریحانہ یاسمین صاحبہ. آپ یو کے سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور تحریک کشمیر یو کے سے آپ کا تعلق ہے. سب سے پہلے میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب. یوم حق خود ارادیت، اس کی امپورٹنس کشمیریوں کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یوم حق خود ارادیت 5 جنوری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1947 جب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی، پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے، تو اس کے بعد سے تمام کے تمام وہ ریاستیں جنہیں ایک لحاظ سے حق دیا گیا تھا، وہ حق دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ، تو اس وقت کشمیریوں نے ایک مجموعی طور پہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بدقسمتی سے 27 اکتوبر کو ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر بلکہ ریاست جموں و کشمیر کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا، اور اس غاصبانہ قبضے کے اگینسٹ ونس اگین کشمیریوں نے ریولٹ کیا، ریبل کیا، اور پھر آزاد کشمیر کا ایک خطہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. لیکن ہندوستان خود یہ سوال اٹھا کے لے کے گیا اقوام متحدہ، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ اقوام متحدہ کے اندر مقبوضہ جموں و کشمیر کے رہنے والے اور بالعموم ریاست جموں و کشمیر میں رہنے والوں کو ایک حق خود ارادیت دیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ وہ پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں یا ہندوستان سے جڑنا چاہتے ہیں. اور 5 جنوری 1949 کی قرارداد کا جو سمری ہے، جو مین کرکس پوائنٹ ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی ہیں. آج بدقسمتی سے اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان تو ہر دم تیار ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ چاہے گلگت بلتستان ہو، وہ چاہے آزاد کشمیر ہو، وہاں پہ وہ حق خود ارادیت یعنی ریفرنڈم کا ووٹ کروانا بھی چاہتا ہے. لیکن ہندوستان کی آبسٹینیسی یہ ہے کہ آئے دن ایک نارملسی کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے. کبھی ڈل لیک کے اوپر میوزیکل کانسرٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی انڈیگو انڈیا اپنی طرف سے ایڈورٹیزمنٹس دیتا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر بلکہ آزاد جموں و کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہے اور وہاں پہ ٹورزم یا سیاحت کو فروغ دیا جائے. یہ بھارت کی آبسٹینیسی ہے کہ 5 جنوری 1949 کو، جس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ کشمیریوں کو حق ارادیت، حق آزادی یا استصواب رائے کا حق دیا جانا تھا. پنڈت جواہر لال نہرو نے بولا، سردار والد بھائی پٹیل نے بولا، لیکن آج کا ہندوستان اس سے مکمل طور پہ انکاری ہے. We don't believe in forced marriages. یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو کہا تھا کہ ہم کسی بھی فورس میرج پہ نہیں جائیں گے، اور بعد میں ہم نے دیکھا. ایکسیلنسی آپ کو اس میں انوالو کرتا ہوں. اگر تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو 3 فیزز ہمیں نظر آتے ہیں. 1950 سے 1970 تک ایک فیز ہے جس کے اندر ہندوستان اس کو انٹرنیشنل ایشو مانتا رہا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر 1970s کے بعد سے ہندوستان اس کو شملہ ایکارڈ کو بہانہ بنا کے اسے بائی لیٹرل کہتا رہا.
1970 سے 2000 اینڈ 2001 سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کہ جنہوں نے آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے ان کو ٹیررسٹ گردانا شروع کر دیا, اور دوسرا جو بائی لیٹرل ایشو یہ کہتا تھا اب اسے انٹرنل کہنا شروع کر دیا. یہ بتائیے گا کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کے راستے میں کیا رکاوٹ کھڑی کی؟ یونائٹڈ نیشنز 1949 کی جو ریزولوشن تھی, جو قرارداد تھی, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کیوں ناکام نظر آئی؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے یہ فیزز کی بات کی, بالکل صحیح کہی کہ یو این میں ہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ایشو جو ہے وہ ہندوستان بھارت لے کے گیا تھا, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ لے کے گیا تھا. اور اس وقت جو ہے یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 47 تھی, جس کے مطابق جو یو این کمیشن اسٹیبلش ہوا تھا بائی دا ریزولوشن 39, اس نے جا کے پلیبسٹ کرانا تھا. اور پلیبسٹ کا وعدہ وہ نہ صرف کاغذ میں تھا بلکہ امپلیمنٹیشن کی جانب بھی وہ گامزن تھا. جی. لیکن جیسے فیزز آئے, بدنیتی جو تھی وہ ظاہر تھی پہلے دن سے, کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی, میں تو اسے انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن کہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے جو ہے ایسٹ پاکستان اس وقت کہا گیا, اب بنگلہ دیش ہے, اس کے درمیان اتنا بڑا جو ہے وہ ایک دشمن ملک تھا, اور کشمیر جو کہ کنٹیگوس تھا اس کو جو ہے انہوں نے نہیں وہ موقع دیا اپنا حق خود ارادیت کا اظہار کریں. تو یہیں سے آپ بدنیتی دیکھ رہے ہیں. پھر یو این میں بھی گئے تو بدنیتی سے گئے تھے, نیک نیتی سے نہیں گئے تھے. اس لیے یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں حائل ہوتے رہے. پھر آپ نے 1971 کی بات کی, 1972 میں سملہ ایکارڈ ہوا, اس کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا, کیونکہ اس میں وہ آرٹیکل صاف کہتا ہے کہ the two countries will resolve their problems through peaceful means, bilaterally or by any other means mutually agreed for peaceful resolution of the problems. So یہ نہیں ہے کہ bilateral ہوا اور full stop ہوگا. تو یہ یہاں بھی ان کی مس انٹرپریٹیشن ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا کہ یہ ایگریمنٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے جس طرح بہت سے پولیٹیکل ایلیمنٹس کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ فل سٹاپ ہو گیا, آپ نے کشمیر بیچ دیا, آپ نے یہ کر دیا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آپ اس سملہ ایکارڈ کو بھی پڑھیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ایک چال چلتے رہے, جیسے ان کی حکومتیں مختلف طریقے سے آتی رہیں, ان کے ایجنڈاز مختلف طریقے سے ان کا کاغذ پہ اظہار ہوتا رہا. پھر آپ دیکھیے کہ 9/11 ہوا. 9/11 کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا کہ اس میں پاکستان, حالانکہ پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا ٹوین ٹاورز کے اٹیک میں, نہ ہی افغانستان کا کوئی رول تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن انہوں نے اس طرح سے گیم کھیلی کہ جی ٹیررزم اب ساری دنیا میں پھیل گیا ہے, جو کہ واقعی بعد میں سبسیکوینٹلی پھیلا گیا, جس میں بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھے, بہت سی فنڈنگز بھی تھیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے پاکستان میں جو ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہے, اس کی جو ہیں روٹس جو ہیں, اس کی جڑیں آپ کو پڑوس میں ملتی ہیں. صحیح. سو آپ نے اگر آپ یو این چارٹر کی بات کرتے ہیں, لیکن ایکسلنسی یہاں پہ ہم جو ٹیررزم ہے اس کو جس طرح سے کنفیوز کیا گیا کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ, اس کو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ دس از ناٹ ٹیررزم, یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی اپنی 1980s کی قراردادیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 1940s سے قراردادیں ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی, 47 سے. لیکن انہوں نے اس کو ایک جو ہے نا کوٹنگ کر دی, ٹھیک, اور انہوں نے دنیا کو ڈسٹریکٹ. ابھی بھی آپ دیکھیے جو ہو رہا ہے کشمیر میں, اس کو یہ اب ان کی جو لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے جو یو این چارٹر کے مطابق ان کو حق خود ارادیت ہے, اور یو این جنرل اسمبلی میں ہر سال ریزولوشن اس پہ آتی ہے 3rd کمیٹی میں. لیکن اس کو وہ اس طرح سے کہہ رہے نہیں جی یہ تو ٹیررسٹ ہیں. ابھی آپ دیکھیے کل ہی بی بی سی میں خبریں آ رہی تھیں کہ جی وہ کچھ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے مائنورٹی, وہاں پہ انہوں نے اس کو کس طرح سے رنگ دیا
किन्होंने उन लोगों को मारा? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि हिंदुस्तान दुनिया को कंफ्यूज करता रहा है, दुनिया डिस्ट्रैक्ट को करता धोखा रहा है। देता रहा है और डिस्ट्रैक्ट करता रहा है। जी। अब मुझे क्विकली इन्वॉल्व करना है एडवोकेट रेहाना यास्मीन साहिबा, आपको ये फरमाइएगा, हम यूनाइटेड के किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं। 74 साल के अंदर अगर यूनाइटेड नेशंस के किरदार को देखा जाए तो क्या कश्मीर की बात जब हम करें तो यूनाइटेड नेशंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहा है या इस सिलसिले में पार्ट ऑफ सोल्यूशन रहा है? योर टेक। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये कि मैं जो पैनलिस्ट हैं और जो ऑडियंस है मैं उनको सलाम कहती हूँ। और आपका जो क्वेश्चन है मैं ये कहूँगी कि ये दोनों तरफ से ही मसला है, बिकॉज अक़वाम मुत्तहिदा का भी मसला है, क्योंकि जो 5 परमानेंट ममालिक हैं जिसमें से यूके है, जैसे कि अभी तो थोड़ी देर पहले नायला चौहान साहिबा ने भी कहा कि भी ये जो मसला है इसे लेफ्ट ओवर लाइक लेगेसी बाय यूके, तो यानी उसमें उनका दखल है। तो यूनाइटेड नेशन को इस जो यूके है उसको इस सिलसिले में ज्यादा जो है तावन की जरूरत है, इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो उन्होंने ये मसला भी छोड़ा है। वो 5 परमानेंट जो ममालिक हैं वो उसका भी हिस्सा है। और जो सबसे ज्यादा जो कश्मीरी हैं एट द मोमेंट वो यूके में है, यानी वो यूके को अपना जो है सेकंड घर जो है तस्वर करती हैं। 3 जनरेशन से वो इधर है और यहाँ की इकोनॉमी में उनका जो है बड़ा हाथ है। और मैं एक बात और कहूंगी कि यूनाइटेड नेशन को ये अपनी जो पावर जो है मबलूल कराने की जरूरत है कि जो इंडिया है वो इस वक्त जो है ना सिर्फ ये कि 18 पास करारदादों की वो वायलेशन कर रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। वो जो 30 जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 30 है, उसमें से वो 25 की जो है वो वायलेशन कर रहा है। जो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 15 है, 19 है। जो आर्टिकल 3 है वो जो है इस वक्त आर्टिकल 1 से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 3 है राइट ऑफ लाइफ। वो राइट ऑफ लाइफ ही नहीं कश्मीरियों को दे रहा। और जो नंबर 1 है कि ऑल ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी, वो अब जो है नंबर 2 पे चला गया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन कश्मीर, बिकॉज ऑफ द इंडियन फोर्सेस। और उसका जो आर्टिकल 15 है जो कि कहता है कि हर इंसान को नेशनैलिटी का हक है, या अगर वो नेशनैलिटी चेंज करना चाहे उसका हक है। और फिर आर्टिकल 19 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इंडिया ने इसको वायलेशन किया है, यानी इंडिया उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो उनको जिंदा रहने ही नहीं दे रहा। और जो जिंदा है वो भी जो है यानी कि मरने के ही बराबर है। तो यूनाइटेड नेशन का इसमें यानी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसको इस मसले को सॉर्ट आउट कराना चाहिए। ये दुनिया का सबसे पुराना मसला है, जैसे फलस्तीन है जो कि आज तक इन्होंने इस मसले को हल नहीं किया। बट हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन है जो कि ताजा तरीन मसला है, हमें उससे कोई मसला नहीं है, पर इनको ये चाहिए कि तमाम को इक्वली ट्रीट किया जाए। हमें हमारे साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे कि सौतेली माँ वाला जो है यानी सलूक किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सा है यूनाइटेड नेशन जो है उसको ये बावर कराने की जरूरत है कि ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन डे है ये बेसिकली बड़ा एक इम्पोर्टेंट यूज है इसका इंटरनेशनल लॉ का, ये उसका जो एक कोर प्रिंसिपल है। तो उसकी वायलेशन का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो है बेहुरमती की जा रही है, उसकी वायलेशन की जा रही है, यानी उसको किसी काबिल नहीं समझा जा रहा है। और अगर आज यानी इंडिया ये कर रहा है तो कल को और भी करेंगे, बल्कि इससे जो कि हमें पता है कि न्यूक्लियर पावर है जो कि इंडिया है, पाकिस्तान है, और जो तीसरी जो सी पार्टी हम जानते हैं चाइना है, तो इससे ये जो बात है बहुत आगे जाएगी। इससे जो तीसरी आलमी जंग है वो छिड़ने का जो है मसला है। और मैं ये भी कहूंगी कि जो शिमला मुआहिदा, दोबारा से मैं इस बात के ऊपर कहूंगी, मैंने देखा अभी से पहले पैनलिस्ट ने भी इसके ऊपर बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात करना कि जो शिमला मुआहिदा है उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी इंटरनेशनल लॉ की है, जितनी 18 जो पास करारदादों की है, जितनी की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की है, जितनी की जनेवा। आपका पॉइंट आ गया एडवोकेट साहिबा। यकीनन जो भी मुआहदे ममालिक आपस में करते हैं, जो इंटरनेशनल अकॉर्ड्स होते हैं, उससे रुगर्दानी नहीं की जा सकती। बिल्कुल आप ये कहना चाह रही हैं। इस वक्त हमें कश्मीर सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली रज़ा सैयद साहब ने ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन के जरिए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा सैयद साहब। जी, इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, इन द मीन टाइम मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ। ये फरमाइएगा, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कश्मीर के अंदर हेयत चेंज की गई उसे 2 लाख कर दिया गया और ये कहा गया कि जी अब ये पहले जो स्टेट का इसको स्टेटस हासिल था अब ये यूटी पे चला गया, और यूटीज़ में भी 2 यूटीज़ चली गई हैं। ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान की कितनी डेलिब्रेट कोशिशें हैं उस वक्त से लेके 2019 से लेके और 2023 तक कि जो डेमोग्राफिक चेंज है वो की जाए, और उसके बाद फिर दुनिया को कहा जाए कि जी आ जाएं, प्लेबिसाइड करा लें। जी बिल्कुल, जहां हम 5 जनवरी की बात करते हैं, हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं, प्लेबिसिट की बात करते हैं, वहीं पे हमें हिंदुस्तान की ये चाल भी नज़र आती है।
اور یہ چال صرف 2019 سے نہیں ہے. 2019 5 اگست کو تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگزیکیوشن ہوئی ہے, ایبروگیشن آف آرٹیکلز 35A اور 370 ہوئے, لیکن اس سے بہت پہلے ہندوستان جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو ایک اٹانومی کا ایک لالی پاپ دیا ہوا تھا وہاں شیخ عبداللہ کے زمانے سے, اس کو ایروڈ کیا جا سکے. وہاں پہ وزیر اعظم سے جس طرح چیف منسٹر کر دیا گیا, وہاں چیف منسٹر کے بعد وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان سے جس طرح سے پاورز سنیچ کیے گئے, وہاں کے جو لوکل نومن کلیچر تھا اس کو جس طرح سے چینج کر دیا گیا. اس کے بعد 2019 کے بعد سے بڑا کلیئر کٹ ایک اوپن فیس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ جابز, ایجوکیشن اور ساتھ ساتھ اسکالرشپس میں جس طرح سے انہوں نے بالکل اپنی منمانی کر دی کہ آل انڈیا کی طرف سے جو بھی بندہ آنا چاہے وہ کشمیر میں آ کے جابز بھی سیکیور کر سکتا ہے, لینڈ بھی سیکیور کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو اسکالرشپس بھی دی جا سکتی ہیں. یہ تو ایک حد تھا کہ آپ انسینٹیو دے سکیں مین لینڈ انڈیا سے, چاہے کسی بھی قسم کا انسان ہو, چاہے RSS کا گنڈا ہو, چاہے ایک عام ہندوستانی ہو, اس کو کسی نہ کسی طرح کشمیر میں سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسائل جو ہے, ڈومیسائل لا چینج کرنے کے بعد وہاں پہ 35 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائلز ایشو کیے گئے. اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی, ہم نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ وہاں کی جو نارمل ایگریکلچرل لینڈ ہے, یا جو ہمارے گجر بکروال کی جو کمیونٹی تھی جو وہاں جنگلوں میں رہا کرتے تھے, ان کو وہاں جنگلوں سے ہٹا کے وہاں پہ کمیونٹی سینٹرز یا وہاں پہ ایریاز بنائے گئے تاکہ ان لوگوں کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی, ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان نے وہاں پر سینک کالونیز جو ہیں ان کے لیے مختلف ایک بہت وسیع و عریض کنالوں کے حساب سے جو ہے لینڈ یا زمین ان کو الاٹ بھی کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں مین لینڈ سری نگر کے اندر وہاں پہ جن لوگوں نے کسی زمانے میں خریدے تھے یا نہیں خریدے تھے, کشمیری پنڈتوں سے جو وہاں پہ گھر موجود تھے, ان کے نام پہ چاہے ایک گھر اگر اس کی شکل جو لگے کہ بھئی یہ شاید کسی پنڈت کا ہو سکتا ہے, بھلے وہ گھر اس کا ہو نہ ہو, وہ وہاں اس کشمیری سے چھین لیا گیا. تو یہ وہ تمام کی تمام کوششیں تھیں جو 2019 کے بعد سے ہندوستان متواتر کرتا رہا تاکہ کسی نہ کسی طرح وہاں ڈیموگرافک ٹیررزم کر کے, وہاں پہ آبادی کا تناسب بالکل چینج کر کے, اور وہاں پہ اپنی یعنی سری نگر کے اندر, خود سری نگر کے اندر تو 99% مسلم آبادی ہے, وہاں کی جو عام لوکل اتھارٹیز SHO ہے, DSP ہے, ان کو بھی ہندو وہاں پہ اپوائنٹ کر کے کمپلیٹلی چینج کر دیا جائے تاکہ اگر کبھی پلیبسٹ کی بات اٹھتی بھی ہے تو پھر وہاں پہ ہندوستان کی اپنی اجارہ داری ہو, ہندوستان کے اپنے لوگ ہوں جو اگر ووٹ کرتے ہیں تو ہندوستان کے حق میں کریں. ٹھیک ہے ایکسلنسی, آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, ہم دنیا کی دوبارہ بات کر لیتے ہیں. دورے معیار کے حوالے سے کشمیری اس کے اوپر جو ہے وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس وقت جو معاملہ ہے کہ دنیا اس وقت بڑی سلیکٹیو ہو چکی ہوئی ہے, کس ایشو کو چوز کرنا ہے اور کس کے اوپر پروپیگینڈا کرنا ہے. وین اٹ کمز ٹو کشمیر, 2019 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کچھ موقر ادارے دنیا کے, انہوں نے کشمیر کے اوپر لکھنا, بولنا اور کچھ بات کرنا شروع کی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی خاموشی طاری ہے. آپ اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ یوکرین اور رشیا کی وار ہے, پرائورٹیز کا شفٹ کرنا ہے, کووڈ-19 ہے, یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے یہ سب کچھ ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر ہندوستان اتنا کامیاب ہوتا تو پھر UN میں اس کی ڈیبیٹ کنٹینیوس نہ رہتی. یہ ہندوستان یا بھارت کی ناکامی ہے. اور ابھی جس طرح ان کے فارن منسٹر نے بھی کہا, جو ہمارے اسپوکس پرسن نے ویمنلی ریجیکٹ کیا, کہ یہ ڈسٹریکشن کرتے رہے ہیں لیکن ہٹا نہیں سکتے. دے کانٹ وش اوے کشمیر. کشمیر از اے ریالٹی دیٹ انڈیا ہیز ٹو ایکسیپٹ. ان کو یہ ماننا پڑے گا. یہ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, یہ ساری چالیں کر رہے ہیں کہ اگر انہیں پلیبسٹ کرنا پڑے, یعنی ڈیپ ڈاؤن ان کو پتہ ہے کہ انہیں اس بات پہ آنا پڑے گا, اور اس لیے وہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. وہ ہر چیز کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ابھی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ظاہراً یہ دس از اے اسٹیپ, لیکن یہ شروع سے 1947 سے ان کی کوشش رہی ہے کہ کشمیر میں دوسروں کو سیٹل کریں, پنڈتس کو ڈالیں, اور یہ کوئی نیا قدم نہیں ہے. آپ ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, یہاں پہ میں دیکھتا ہوں آزاد کشمیر سے جناب جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب کو, ان سے بات کر لیتے ہیں. جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. 1000 قوانین اگست 2019 کے بعد سے امپلیمنٹ ہوئے,
مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں. 5 جنوری 1949 کے بعد سے ہندوستان بھی اس قرارداد میں ایک فریق تھا, پاکستان بھی فریق تھا, یونائٹڈ نیشن بھی فریق تھا, اور کشمیری تو ہیں ہی ہیں ایسے. اب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے اپنے وعدے جو کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے کہ ہم اس وقت تک کشمیر کا سٹیٹس برقرار رکھیں گے جب تک کہ رائے شماری نہیں ہو جاتی, آج تک پاکستان اس پر کس حد تک کاربند رہا ہے اور ہندوستان نے اس کو کتنا وائلیٹ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن لائن. دیکھیں, ہندوستان نے اس کا اسٹیٹس جو کشمیر کا ہے یہ 26 جنوری 1950 کو ہی آلٹر کر دیا تھا. یہ یو این سیکورٹی کونسل کے جتنے ریزولوشن تھے ان سب کو اس نے 26 جنوری سے ہی اس کو ڈائلوٹ کرنا شروع کر دیا, بلکہ اس کو نیگیشن کرنی شروع کر دی. جب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے تحت انہوں نے کشمیر پہ ایکسٹینڈ کیا, اور آرٹیکل 1 ڈیفائنز دی ٹیریٹریز آف انڈیا, اور اس کے تحت اس کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ان نے پارٹ بی آف دا اسٹیٹ پہ رکھ دیا, اور دیٹ بیکیم دی ٹیریٹری آف انڈیا. جو ڈیفائن کی گئی ٹیریٹریز میں یہ بھی رکھ دیا اس کو. یہ تو اس کا فرسٹ اسٹیپ تھا. اس کا جو فرسٹ نیگیشن آف دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھی تھی, جو ان کے اپنا موقف تھا, اس کا خلاف کیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ اس کا آیا 1954 میں آیا. 54 میں انہوں نے شیخ محمد اللہ کو گرفتار کرنے کے بعد جو فلکس آف انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو انڈین کانسٹیٹیوشن تھا اس کو اسٹیٹ پہ ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے. 54 میں جو گورنمنٹ آف انڈیا آرڈر 1954 کا تھا, کانسٹیٹیوشنل ایکسٹینشن آرڈر, اس میں وہ لاز بھی ایکسٹینڈ کر دیے. وہ لاز تو ایکسٹینڈ ہونے ہی تھے جو مہاراجا نے اپنے انسٹرومنٹ آف ریکٹیشن میں رکھے تھے, وہ تو ہونے ہی تھے, لیکن ان سے کنیکٹڈ اور انسلری جتنے تھے وہ, اور اس کے علاوہ ایسے لاز بھی ایکسٹینڈ کر دیے جو اس کے اسکوپ میں نہیں آتے تھے, لیکن کشمیر گورنمنٹ کی کنسنٹ سے, اور کنسنٹ کیسے انہوں نے حاصل کی سپریٹنگ, وہ بھی وہاں ایکسٹینڈ کر دی. یہ دوسری نیگیشن تھی. جی. تیسری نیگیشن اس کی تھی 1965 میں, جب انہوں نے وہاں گورنر کا اور صدر ریاست کا عہدہ ختم کر کے, صدر ریاست کا اور پرائم منسٹر کا عہدہ ختم کر کے گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ انسٹیٹیوٹ کیا. چوتھی ان کی نیگیشن یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے 75 میں اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا, اس اندرا عبداللہ ایکارڈ کے بعد تو جو صحیح صحیح بات تھی جو تھوڑی بہت تھی وہ ختم ہوئی, اور اس کا فائنل جو جس کو ہندی میں کہتے ہیں انتم سنسکار جو انہوں نے کیا وہ 5 اگست 2019 کو کیا. یہ تو کر دیا انہوں نے, کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن آئین کے حروف میں لکھنے سے یا قانون کے حروف میں لکھنے سے یا کسی کی تاریخ لکھنے سے زمینی حقائق نہیں بدلتے, وہ اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. جب تک اب جیسے صاحب تھوڑا سا جب پاکستان نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے بطور کشمیری, جو آزاد کشمیر میں آپ رہتے ہیں, آپ قانون کے اوپر دسترس ہے, انصاف کے نظام کے ساتھ منسلک رہے ہیں, تھوڑا اس طرف بھی آ جائیے. آزاد کشمیر کے جہاں تک تعلق ہے پاکستان سے, اس میں کوئی شک کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی یو این ریزولوشن کے حوالے سے کافی جگہوں پہ نیگیشن ہوئی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن اسٹیٹ کے اسٹیٹس کو, ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس کو ختم نہیں کیا گیا ہے. اسٹیٹ کا ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس اپنی جگہ موجود ہے. اب اسٹیٹ کو کس طرح پہ چلایا جانا چاہیے تھا وہ یو این تو وہ نہیں آئی ہوئی ابھی تک. وہ یہاں لوکل اتھارٹی بنانی تھی, نہیں بنائی ہوئی ہے. فوجوں کے حوالے سے تھا, وہ بھی اس میں نہیں ہوا ہے. یہ تو ہے کچھ چیزیں مائنر ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ کریکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو نہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنی ٹیریٹری بنایا اور نہ اس کو اپنی پروونس بنایا. گو کہ آزاد کشمیر اسی طریقے سے چل رہا ہے, پاکستان اسی طریقے سے چلا رہا ہے جس طریقے سے باقی پروونس چلتی ہیں. وہ تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. آپ نے اس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح ہندوستان نے اس کو 1949 کے بعد وائلیٹ کیا. جیسے صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. یہاں پہ ایکسلنسی میں اس میں آپ کو انوالو کرتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل رسپانس کے حوالے سے. جو انٹرنیشنل رسپانس ہے اس کی سرد مہری کی جو بنیادی وجہ ہے, کیا ہندوستان کا ہم وہ اکنامک اینگل لے سکتے ہیں یا ہندوستان کا وہ پروپیگنڈا لے سکتے ہیں جو دنیا کے سامنے وہ سافٹ امیج اور شائننگ اور برانڈ انڈیا کے طور پہ پیش کرتا رہا ہے؟
پارٹلی یس ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت ساری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کہ مسئلہ نہ ہو. صحیح. چاہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، یوکرین وار دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں وہ اتنے مسائل ہو چکے ہوئے ہیں. اور ابھی جو گروئنگ ٹرینڈز ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں وہ نیشنلزم کی طرف ہیں، وہ انورڈ لکنگ زیادہ ہو رہی ہے دنیا بجائے ایکسٹرنل ایشوز کو دیکھنے کے. کانسیکوینٹلی وہ ہر ایک اپنی جو ہے نا دلدل میں دھسا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ جس طرح پہلے ایک ایرا تھا گلوبلائزیشن کا. اب یو این میں بھی یو این ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اس میں بہت ایکٹیو ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ ایک گروپ کی اجارہ داری جو ہے اس کو کنٹین کرنا چاہیے اور اس کو مزید، جس طرح انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بنے، لیکن الحمدللہ اب تک نہیں بن پایا. جتنی بھی انہوں نے چالیں چل لی وہ ابھی تک نہیں بن پایا. اور انڈیا نے ہی وہاں پہ یو این ریزولوشن دی ملٹی لیٹرلزم پہ، تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا کشمیر ملٹی لیٹرلزم کے حصے میں نہیں آتا؟ اگر آپ اس کا اتنا جو ہے دنیا کی آپ ٹھیکیداری لینا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھر میں آپ مسئلہ صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. کیا آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح، جب تک ہندوستان انڈیا نہیں لیتا اپنی رسپانسبلٹیز، جب تک وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو نہیں امپلیمنٹ کرتا، وہ اسے کیا حق ملتا ہے کہ وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرشپ لے؟ سو وہ خود ہی وائلیٹر ہے. تو جو وائلیٹر ہے اس کو تو آپ ممبر نہیں ہونے دے سکتے ہیں. اور اسی طرح دیر آر مینی لائک مائنڈیڈ کنٹریز جو چاہتے ہیں کہ جو یو این ہے اس میں ریفارمز آئیں، اور وہ اس طرح کے ریفارمز ہوں جس میں کہ نان پرماننٹ سیٹس بڑھا دی جائیں، جس میں کہ زیادہ ریپریزنٹیو ہوں اور جتنے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. آپ کہہ رہی ہیں ان چینجز کی وجہ سے ممکنہ طور پہ جو دنیا کا رسپانس ہے، یہ جب جو بڑے 5 ہیں یا پھر 5 سے جو بڑھتے ہیں ان کا رسپانس کشمیر کی طرف ہو سکتا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے، بالکل آ گیا جناب. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے علی رضا صاحب نے، کشمیر سینٹر برسلز ایگزیکٹو ڈائریکٹر. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں جناب انٹرنیشنلی. علی رضا سید صاحب، آپ نے کافی ایگزیبیشنز بھی کنڈکٹ کروائی ہیں، آپ بڑے کلوزلی سارے معاملے کو دیکھتے ہیں. ہیومن رائٹس اینگل کو ویسٹ ورلڈ کے اندر بڑا سینسٹیولی دیکھا جاتا ہے. کشمیر کے اندر تو ہیومن رائٹس کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں رہ گیا جس کو ہندوستان نے یہاں پہ اپنایا نہ ہو. یو اے پی اے کی بات کر لیں، پی ایس اے کی بات کر لیں، کالے قوانین کے حوالے سے بات کر لیں. ہاؤ یو سی کہ دنیا کو کشمیریوں کا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں انڈیا کر رہا ہے وہ ان تک پہنچ نہیں رہی، یا اگر پہنچ رہی ہیں تو وہ خاموش ہیں، مصلحتاً خاموش ہیں؟ بالکل یاسر صاحب، اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے 1949 کی جو ریزولوشن ہے اس میں کشمیریوں کو رائٹ دیا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا، پلیبیسائٹ کا، کہ وہ اپنا حق استعمال کرے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 پاورز ہیں جو ویٹو پاورز ہیں، شروع میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، سوویت یونین نے ویٹو کیا کیونکہ ہم دوسرے کیمپ میں تھے. اب یہ انٹرسٹ ہے اپنے اپنے، ان جو 5 پاورز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو جو جس طرح کا کشمیر کا ایشو تھا، حالانکہ اس میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ کشمیری جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ تھے، کشمیری اپنے حق کے لیے وہاں گئے تھے اور انڈیا لے کے گیا تھا. یہ مت بھولیے کہ یہ کیس یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے گیا تھا. تو اس کے باوجود جب کشمیریوں کا یہ رائٹ تسلیم کیا گیا، پہلے دن سے انڈیا جو ہے وہ انڈیا کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس سے وہ بھاگتے رہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دور میں اس وقت بھی جو ٹینشن یہ بڑی پاورز کے درمیان ہے، اس میں آگے کشمیر یا فلسطین ہو یا دوسرے مسائل جس میں ایک پارٹی کو دوسری پارٹی میں سے زیادہ سپورٹ ملتی ہے، وہاں آ کے یہ بلاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ریفارمز چاہیے یونائٹڈ نیشن میں. جب تک یہ ویٹو پاورز اور یہ جو بڑی پاورز ہیں 5،
ان کو جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ہمارا یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ہمارا مسئلہ آگے علی رضا سید صاحب، اب ذرا انسانی حقوق کے اوپر آ جائیے، جو کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں بالخصوص 2019 کے بعد سے، اس کو ویسٹرن ورلڈ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ جو پبلک ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے، لیکن جو گورنمنٹیں ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ الائنسز کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں، وہ بزنس انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے، اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو پبلک میں اویئرنیس ہے، جو ویسٹرن ورلڈ خاص کر جو پاورز ہیں، تو وہاں سے پبلک کا پریشر جو ہے وہ ان کی گورنمنٹوں پہ آئے گا، تب جا کے وہ ڈیسیژن لیں گے۔ اور ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ ساتھ ہی رہے گا علی سید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر سٹینٹن نے جو جینسٹ واچ کے بانی بھی ہیں، انہوں نے 10 پوائنٹس کے حوالے سے بتایا، ایک انڈیا کے اندر آسام اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ کیا ڈاکٹر سٹینٹن گریگری کی جو پیش گوئی ہے اس کے اوپر بھی دنیا نے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں دیا، دنیا ایکٹیو نہیں ہوئی کہ کشمیریوں کے ساتھ تو یہ آنے والے وقت کے اندر جینوسائیڈ ہو جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں رسپانس دینے والی بات ہو تو میں بڑا اوپنلی اور فرینکلی آپ سے بات کروں کہ مسئلہ کشمیر کہہ دیں یا جو کانفلکٹ ہے وہ دنیا کی ذمہ داری، یہ دنیا کا بوجھ نہیں ہے۔ یہ بوجھ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ پاکستان کی بات ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم باقی وکلاء کی بات کرتے ہیں جو کشمیر کے مسئلے کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر زیادہ پڑتا ہے۔ 2016 کے بعد سے جہاں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ نے، ایون جس طرح ڈاکٹر سٹینٹن کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کشمیر میں وداؤٹ اینی انٹرسٹ یہ تمام چیزیں انہوں نے پبلش کی، پروجیکٹ کی، دنیا کے سامنے رکھا۔ 2018-2019 کی رپورٹس OHHRC کی ہیں، وہ سامنے جو ہے پاکستان کی آئیں، دنیا کے سامنے آئیں۔ یہ کام ہے ان تمام سٹیک ہولڈرز کا کہ وہ ان رپورٹس کو، ان چیزوں کو جو کہ دنیا نے پریزنٹ کی ہیں، ان کو پروجیکٹ کریں اور ان کے اوپر جو ہے فردر بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے رہیں، بیکاز دا ورلڈ از الٹیمیٹلی گوئنگ انٹو اے ہیومن فیٹیگ، اے کانفلکٹ فیٹیگ۔ وہ کشمیر کے اوپر سال، 2 سال، 3 سال بات کریں گے، اس کے بعد وہ کشمیر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا۔ ڈائسپورا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تحریک کشمیر UK اور جیسی باقی جو تنظیمیں ہیں اور ڈائسپورا انڈیویجولی کس حد تک کردار ادا کر رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ان کے میسز تک پہنچے، انہیں پتہ چلے کہ کشمیر کوئی لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، بلکہ یہ انسانی المیہ ہے۔ جی اس سلسلے میں جو سا طریقے کا کشمیر UK ہے، بلکہ UK کے علاوہ ہماری اور بھی جو برانچز ہیں جو کہ یورپ میں ہیں، تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم جو یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہم ان سے ملتے ہیں، ہم جو ہے کانفرنسز انٹرنیشنل جو ہیں ارینج کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہماری یہاں کی جو یوتھ ہے جو اس وقت UK میں ہے، جو کہ پاکستانی اور کشمیری ہیں، ہم نے ان کو بھی جو ہے فلی انوالو کیا ہے، کیونکہ ہم ان کا اپنے ساتھ یعنی کہ پارلیمنٹیرین سے جو ہیں ہم ان سے ملواتے ہیں، ہم ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو، تاکہ یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے صرف جو ہے چند لوگوں کا نہیں ہے، اس کے اندر جو یوتھ ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، اس کے اندر یعنی ہر ایج کا جو انسان ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور باقی کے جو یورپین ممالک ہیں یعنی وہاں پر بھی ہماری جو ہے پارلیمنٹ تک ہماری پہنچ ہے کہ وہاں پہ بھی یہی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ علی رضا سید صاحب آپ کو اس میں انوالو کر لیتا ہوں، یہ فرمائیے گا اب ہم سولوشن کی جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا، پھر پرابلم کو ڈسکس کیا، اور اب ہم سولوشن کی طرف۔ کیا ایسا حل آپ تجویز کرتے ہیں یا اقدامات آپ تجویز کرتے ہیں جن پہ عمل کیا جائے اور دنیا کو مجبور کیا جائے اسپیسیفکلی یونائٹڈ نیشنز کے بگ 5 کو کہ وہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد پر امپلیمنٹیشن کروائیں؟ دیکھیں یاسر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو سفرنگ ہے ہمارے لوگوں کی، کشمیریوں کی، وہاں جو بھارتی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ظلم رکنا چاہیے۔ جب تک وہ ظلم نہیں رکتا اس کے بعد نیگوشیشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بھارت پہ یہ دباؤ ڈلوایا جائے کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ وہ روکیں، وہ جو ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں اس کو روکنا ہوگا۔ اور یہ بھارت کے بھی انٹرسٹ میں ہے، یہ تمام خطے کے انٹرسٹ میں ہے کہ امن ہوگا تو پراسپیرٹی آئے گی۔
اور لوگ جو ہے نا وہ ترقی کر سکیں گے. تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھارتی اقدامات ہیں ان کو روکا جائے. اس کو رکوانے کے لیے ہیومن رائٹس جو ایشو ہے اس پہ ہمیں اویئرنیس جو ہے نا میکسیمم کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے کشمیر کاؤنسل ایشو جہاں پہ یورپ کے اندر، یورپین پارلیمنٹ کے اندر اور یورپین عوام کے اندر جس طریقے سے ہم نے ایک 1 ملین سگنیچر کمپین شروع کی ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں اویئرنیس کریٹ کریں اور ان گورنمنٹوں سے پریشر ڈلوائیں. اور یورپین یونین آپ دیکھیں کہ وہ جو آج سے 5 سال پہلے اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی جو آج انٹرسٹ لے رہی ہیں. وہ اس لیے لے رہی ہے کیونکہ ان کی بیس جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ہے. تو اس لیے ہم نے اسی ایشو کو سامنے رکھ کے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس کا حل جو ہے وہ پلیبیسائٹ ہے. پلیبیسائٹ ہی اس کا حل ہے اور وعدہ وفا کرنا ہی اس کا حل ہے. علی رضا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ جوائن کیا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب، کشمیری کیا آپ مزید انتظار کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ایک ایسے شخص سے ہے جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ایک تو آن گراؤنڈ ہونے کی بات ہے بلکہ ایک ایسی فیملی سے تعلق ہونے کی بات ہے جو اس میں فور فرنٹ پہ ہے. اور اگر کسی ٹائم پہ میں ایک فیملی کی بات نہیں کر رہا، ایک یونٹ کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں. اور وہیں ہزاروں لاکھوں کشمیری اگر چاہتے تو شاید کب کا اس فریڈم سٹرگل سے ہاتھ پیچھے ہٹا چکے ہوتے. لیکن آج اتنے سالوں کے باوجود بھی جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ سید علی گیلانی شہید جو 92 ایئرز کی ایج تک بھی بھارت سے آزادی طلب کرتے رہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں اشرف خان صحرائی صاحب جو ہیں ان کا کسٹوڈیل مرڈر ہو گیا، جہاں اس وقت بھی ہمیں مسرت عالم صاحب، ڈاکٹر قاسم فختو، شبیر شاہ صاحب اور یاسین ملک صاحب وہاں کی جیلوں میں نظر آتے ہیں. اور ابھی آسیہ اندرابی صاحبہ کا 19 جنوری کو ایک فائنل ورڈکٹ آنا ہے کہ شاید انہیں لائف امپریزنمنٹ ہو جائے یا خدا نخواستہ، معلوم نہیں کہ بھارت انہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی سزا نہ دے دے. اور 19 جنوری کو یہ بھی فیصلہ ہو جانا ہے. تو یہ وہ سارے نام ہیں، یہ وہ ساری فیملی ہے. ایک کشمیری ہونے کے حیثیت سے ہم بھارت کے اگینسٹ کھڑے رہے ہیں. بھارت کے ساتھ جو ریزسٹنس ہے وہ پین کے ذریعے ہو، وہ گن کے ذریعے ہو، وہ قلم یا باتوں کے ذریعے سے ہو، وہ ایک کشمیری کی صورت میں آپ کو کوئی کشمیری بیٹھا ہوا چپ کے یا دب کے نظر نہیں آئے گا. اور جب تک ہمیں اپنا حق آزادی، ہمیں اپنا یہ ریفرینڈم جو 5 جنوری 1949 کو پوری دنیا نے پرومس کیا تھا ہمیں مل نہیں جاتا، ہماری تو زندگیوں کا سوال ہے، ہماری تو زمین کا سوال ہے، ہمارے تو بچوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا سوال ہے. ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے لیکن یہ سوال ہے پوری ٹھیک ہے، اور بالکل باقی ٹھیک ہے. دنیا بہت سے. زبردست طریقے سے آپ نے رسپونڈ کیا. ایڈوکیٹ صاحبہ یہ فرمائیے گا اب حل کیا ہے اس کا؟ کیا کشمیری خاموش بیٹھے رہیں اور دنیا کا جو بے حیثی ہے اس سے انتظار کرتے رہیں اس کا؟ بالکل بھی نہیں، خاموش بیٹھنے کا سوال نہیں پیدا. سب سے پہلے جو ہے، جو میں کہتی ہوں حل ہے اویئرنس، یعنی کہ ہمیں اس کے جو بنیادی جو فیکٹس ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور ایک ایک کشمیری کو، ایک ایک پاکستانی کو چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے ان کو لیٹر لکھے. بلکہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں ایک کمپلین فارم بھی ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ اس کو لکھیں، اور انڈیا کے جو لاز ہیں جو کہ ہارڈ کاپیز ہے جو انٹرنیٹ کے پر ہے وہ اس کے خلاف ایک گواہی ہے، اگر اس کو ساتھ میں اٹیچ کیا جائے. اور اتنی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، اگر ایک ایک کشمیری، ایک ایک پاکستانی یہ کرنا شروع کریں، اگر ہم بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دیں یونائٹڈ نیشن کے پر، تو یونائٹڈ نیشن کے پاس کوئی حل نہیں رہے گا کہ اس کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور ہماری جو حکومتیں ہیں، ہم جس ملک میں بھی بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اویئرنس دیں. ہم زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو طریقے کا کشمیر ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم انوالو کرتے ہیں پارلیمنٹیرین کو، ہم لیٹرز بھی لکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کو، ہم لوگوں کو لیٹر لکھ کے دیتے ہیں. تو اس سے یہ جو سلسلہ ہے رکنا نہیں چاہیے. بٹ ہمیں جو بیسک جو سی چیزیں جو میں ابھی یعنی بتانا پسند کروں گی، جو کہ اکثر لوگ شاید نہیں جانتے، کہ there is a difference between referendum, there is a difference between plebiscite. اکثر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ریفرینڈم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور ریفرینڈم تب ہوتا ہے جب آپ کسی ملک کا حصہ ہوتے ہو. جیسے کہ سکھ ہیں، وہ اس وقت انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا، ہمیں ریفرینڈم چاہیے. جب ہم ریفرینڈم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کشمیر کے لیے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انڈیا کا حصہ ہیں، جبکہ ہم انڈیا کا حصہ نہیں ہیں. ہمارے لیے جو سا ورڈ ہے وہ پلیبسائٹ ہے. اور ایک اور بات جو کہ سیز فائر لائن، اب یہ جو سیز فائر لائن کا جو ورڈ تھا وہ آج کے ہی دن یعنی 5 جنوری کو 1949 والے دن ہی اس کو اپلائی کیا گیا تھا. جب شملہ معاہدہ آیا تھا تو انہوں نے اس کو چینج کر کے لائن آف کنٹرول بنا دیا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ یہ انڈیا کی ایک بڑی دور کی سوچ تھی کہ اگر کل کو مجھے پورا کشمیر
کشمیر نہ ملا تو جو بھی کشمیر میرے پاس ہوگا میں وہاں پہ ایک انٹرنیشنل بارڈر بنا دوں گا. اب انڈیا نے جو ہے مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی, انڈیا نے 2 دفعہ جو ہے سملر معاہدے کی وائلیشن کیا ہے. ایک تو انہوں نے 1989 کے